مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ سین ڈیاگو زو میں تھا، اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ میں گیا، اور میں اس قسم کا انسان ہوں جو کہ واقعی وہاں پہ جو زو کیپر ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں جانوروں کے بارے میں ان کو سنتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں مجھے بڑی دلچسپ لگتی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ آخری دفعہ جب میں وہاں پہ تھا اور میں زو کیپر کو سن رہا تھا، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جو ایک عقاب ہوتا ہے اس کا انسانوں سے 4 درجے بہتر جو ہے وہ اس کی آئی سائٹ ہوتی ہے، اس کا ویژن ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان نہیں بلکہ وہ انسان جس کا بالکل نظریں ٹھیک ہے، اس سے 4 گنا بہتر ہوتی ہیں اس کی نظریں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک نیوز پیپر لیں اور آپ 3 فٹ بال گراؤنڈ ہوں تو جو ایک عقاب ہے وہ ایگزیکٹلی اس کی فائن پرنٹ ہے نا وہ پڑھ لے گا، اور جو ایک وائٹ شارک ہوتی ہے نا وہ ایک خون کے قطرے کو 25 گیلنز آف واٹر میں نا پہچان لیتی ہے۔ وہ 3 مائل سے نا اس کو اسمیل آ جاتی ہے خون کے قطرے کی۔ اس طرح جو ہاتھی ہے اس کو 3 مائل کی دوری سے نا پانی کی اسمیل آتی ہے، اور جو ہمنگ برڈ ہے نا وہ 1 سیکنڈ میں 80 دفعہ جو ہے اپنے پر کو ہلا سکتی ہے۔ یہ انسانوں کے لیے کرنا ناممکن ہے۔ ایک پسو جو ہے وہ اپنی ہائٹ سے 200 گنا اونچی جو ہے وہ چھلانگ لگا سکتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے اوپر سے چھلانگ مارے۔ ایک جو چیتا ہے وہ 0 سے 60 مائلز جو ہے نا 3 سیکنڈز میں جاتا ہے، اور جو جراف ہے نا وہ اپنی پیدائش کے تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم طاقت کے لحاظ سے سب سے زیادہ سپیریئر نہیں ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں، جو ایک چیز جو ہم میں سب جانوروں سے بہتر ہے وہ یہ ہماری استطاعت ہے کہ ہم بالکل ٹھیک سجدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہم سب سے بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کے 7 کونے لگتے ہیں جب ہم سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی ریفلیکشن ہے، اور ہم اپنی کریشن میں لمیٹڈ ہیں۔ اور اوبویسلی جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں جن پہ ہم اپنا ذہن لڑا سکیں۔ آپ یقین کریں سائنٹسٹ کو سن رہے ہوں گے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے بلین سٹارز ہیں اس ہماری گلیکسی میں، اور اتنے بلین سٹارز یہاں ہیں، اور یہ ہے۔ اور اس پوائنٹ تک جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ ہماری گلیکسی میں صرف 300 بلین سٹارز ہیں، اور تقریباً کوئی ٹریلین پلانٹس ہوں گے ہماری صرف گلیکسی میں۔ اور پھر آپ کہتے ہو جو گلیکسیز ہماری ملکی وے سے باہر ہیں ان میں کیا کیا ہوگا، اور جو پلانٹس ہیں اور جو چیزیں ہیں ہمارے اس اسپیس میں جو پھر رہی ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو۔ اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ 2 گلیکسیز کا ایک ساتھ ٹکرانے کا جو چانس ہے نا، یہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ 2 گلیکسیز کا آپس میں جو ٹکرانے کا چانس ہے، چاہے وہ کتنی ہی بلینز میں ہوں ان کی تعداد، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک مکھی پیرس میں ہو اور ایک مکھی DC میں ہو، ان کا ایک آپس میں ٹکرانا۔ اور پھر آپ آگے پوچھیں گے کہ ہماری جو اسپیس ہے یہ کتنی بڑی ہے جس کے اندر اتنی بلینز اور بلین گلیکسیز ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں، اور ہم نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، جب آپ بگ بینگ تھیوری کو پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کس طرح یہ سب بنا ہے، اور سائنٹسٹ اس بات کو آرام سے کہتے ہیں کہ اگر چیزیں 1 ٹریلینتھ آف اے سیکنڈ بھی تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتی نا تو کچھ بھی پیدا نہ ہوتا، حتیٰ کہ ایک سٹار بھی نہ پیدا ہوتا۔ جب آپ اپنے ارد گرد اپنا اس خلق کو دیکھتے ہیں کہ کتنی وسیع ہے یہ، تو آپ سوچتے ہو کہ یہ کسی خالق کے بغیر یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں کر سکتا یہ۔ اور کس طرح ہم یہاں موجود ہیں، کیونکہ سائنٹسٹ کے لیے تقریباً 200 نون پیرامیٹرز ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کسی بھی لائف کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی بھی پلانٹ پر، اور ہر ایک کو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم بائی چانس جو ہیں بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے؟ اور میں نے ایک اور آرٹیکل پڑھا ریسنٹلی جو آیا ہے، جو سائنٹسٹ جو ہیں وہ انکریزنگلی ہمیں یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اس خلقت کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر ہے۔ اور ڈاکٹر جان لینکس جو ہیں آکسفورڈ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا یونیورس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، تو اتنا ہی ہمارا ہائپوتھیسس بڑھ رہا ہے، کسی نہ کسی خالق نے اس کو بنایا ہے۔ یہ سب سے بیسٹ ایکسپلینیشن ہے ہماری۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے، وہ جو ہماری اس تخلیق سے باہر ہے، اس کے پاس کوئی زمان و مکان کا کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم بھی بنایا گیا ہے، کیونکہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی کاز اینڈ افیکٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا، تخلیق بنائی جاتی ہے۔ یہ ہماری تمام باتیں اس ہستی کے اوپر جاری ہیں جو ان سب چیزوں سے مبرہ ہے، ٹھیک ہے نا، سب چیزوں سے مبرہ ہے، جس کو کسی چیز کی غنی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی نے اس سب کو جو ہے وہ پیدا کیا، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ Download our mobile applications or register on our official website to get access to exclusive content. Links given in description of video.